قرآن مجید کہتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدن للناس وبینات من الہدا۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ یہ جو گائیڈنس ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدایت، جس کو انگلش میں ہم گائیڈنس کہتے ہیں، اردو میں رہنمائی کہتے ہیں، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رہنمائی صرف قرآن کے پاس ہے، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے بھائی، گائیڈنس کیوں نہیں ہے؟ ہم گائیڈنس اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں۔ جی اب میں گائیڈنس ان سے لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا؟ تو ہم تو زندگی کے بہت سارے شعبوں میں مختلف قسم کے لوگوں سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس۔ تو عجیب سی بات ہوئی، سمجھ میں آنے والی بات تو بظاہر نہ ہوئی ہے۔ بظاہر میں نے سوچ سمجھ کے لگایا، اس لیے کہ اگر بظاہر کے بغیر کہہ دیتا کہ سمجھ میں آنے والی بات نہ ہوئی تو کلپ چل جاتا اور گستاخی اور توہین قرآن کا کیس چل کے پھانسی ہو جاتی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے؟ تو یہ پاکستان میں اس وقت مذہب کا یہ حصہ رہ گیا ہمارے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ مذہب اس چیز کا نام ہے، اڑا دو پھوڑ دو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو۔ سنا ہوگا نا آپ نے، کوئی حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، اصل میں یوں تھا، میری عادت ہے چٹکلوں کی، وہ باز نہیں آتا۔ محبوبہ نے کہا تھا پرانے زمانے میں کہ بھئی میرے حسن کی وجہ سے یہ مجھ پہ عاشق ہوا ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے، اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو بھائی؟ یہ ایپو ختم کریں، جیسے نارمل آواز ہے نا وہی رکھیں۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ کراچی کے حالات سے یہ شاعر نے چینج کیا ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے۔ پرانے زمانے کی بات تھی۔ خیر، تو بھئی ہم تو مختلف زندگی کے شعبوں میں ہدایت ہم لیتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے کہ ہدایت اور گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، بظاہر قرآن میں تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ آپ کا گلا خراب ہو، قرآن سے گائیڈنس ملے گی کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جواب، اگر آپ ابھی تو ٹھیک ہے نا، گلا خراب تو نہیں ہے، تو جواب دے دیں مجھے بھائی۔ سب کا گلا خراب ہے تو جواب نہ دیں، اگر گلا صحیح ہے تو جواب دے دیں۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر قرآن سے پتہ چلتا ہوتا گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے تو میڈیکل کالجز میں قرآن پڑھایا جاتا۔ کیا خیال ہے؟ ENT اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہاں گئے وہ؟ صحیح گئے پیچھے، وہ کھڑے ہو، کہاں چلے گا؟ تو آپ کے کڈنی میں کوئی مسئلہ ہے، کڈنی کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں ملتی۔ اگر ملتی تو گورا اپنی یونیورسٹیوں میں کیا پڑھاتا؟ قرآن پڑھاتا۔ پیسے آپ نے کیسے کمانے ہیں، یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں مل رہی بھائی۔ اور اس کے لیے آپ کو تاجروں کے پاس اپنے بچوں کو بٹھاتے ہو، کبھی بھی بزنس سیکھنے کے لیے بچوں کو قاریوں کے پاس نہیں بٹھایا جاتا، مولاناؤں کے پاس بھی نہیں بٹھایا جاتا۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بزنس کا طریقہ بتا دیں، تو میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی طریقہ بتا دیتا تو میں خود نہیں کر لیتا؟ ہم تو خود دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں بزنس کے معاملے میں۔ ہاں یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے نہیں پتہ چل رہا بھائی، پیٹ خراب ہو جائے تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی، سر میں درد ہو تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی، بائک چلانے کا طریقہ نہیں مل رہا، گاڑی خراب ہو جائے تو انجن ٹھیک کرنے، تو قرآن کہہ رہا ہے گائیڈنس کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے۔ تو عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ۔ دیکھیں گائیڈنس دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت یا گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں، جو ہماری زندگی کے سب سے امپورٹنٹ سوالات ہیں نا، جو ہمیشہ سے انسان حل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس سوال کا جواب قرآن کہتا ہے میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھیں جب بھی ہم بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، دماغ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، ایک سوال ہمیں بار بار کلک کرتا ہے لیکن ہم اس کو کچل دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یار اس بحث میں نہیں پڑو۔ وہ سوال یہ کہ ہم کیوں ہیں، یہ سب کیوں سجایا گیا، یہ گلشن، یہ انسان کو کیوں بنایا گیا، یہ کائنات کو کیوں ڈیزائن کیا گیا، یہ کیوں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، پھر سورج کہیں اور زمین کو لے کے گھوم رہا ہے، پھر یہ درخت، یہ پودے، یہ تتلیاں، یہ شیر، یہ چیتے، یہ لومڑیاں، یہ ظلم، یہ عدل، یہ رحم، یہ سخت دلی، سب چیزیں دنیا میں مکس چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہیں؟ یہ سب ہے کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے جسے ہم سائیڈ پہ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سائیڈ پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ لائف کو انجوائے پوری طریقے سے انسان جب ہی کر سکتا ہے جب اس سوال میں پڑھنے کی ٹینشن نہ لے،
اگر آپ اس سوال کے جواب میں پڑھنے کی ٹینشن لیں گے تو بہت ساری پیچیدگیاں پھر زندگی میں کھڑی ہو جائیں گی کہ ہم کیوں ہیں. یہ سوال جو ہے نا، میں آسان سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کسی کمپنی نے پروجیکٹ دے کے امریکہ بھیجا بزنس کلاس میں، اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی تھے، کچھ انجینئرز تھے. وہاں ایک بلڈنگ بنانی تھی. ڈاکٹروں کا کام یہ تھا کہ یہاں جو بیمار ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک کرنا ہے آپ نے ان کو. جو سول انجینئر تھے میپ بنانا ہے، کچھ دوسرے انجینئر تھے انہوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پورا پروجیکٹ دے کے پوری تیاری کر کے اور پیسے ویسے بھی آپ کی پینٹ میں ڈال دیے کہ وہاں کھاؤ پیو کوئی ٹینشن نہ ہو. کام آپ کا کیا ہوگا؟ یہ پروجیکٹ ہمیں 1 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے. اب آپ گئے امریکہ گئے تو ایک الگ دنیا نظر آئی. وہاں نائٹ کلب بھی، وہاں شراب. یہاں پھر بھی انسان چھپ چھپا کے جا رہا ہوتا ہے. میں افریقہ میں نے نائٹ کلب دیکھے تو میں نے کہا ان سے تو ہمارے چائے کے ہوٹل اچھے ہیں. غریب ملکوں میں بھی نائٹ کلب بنائے ہیں ان لوگوں نے. ان غیر مسلموں میں تو نائٹ کلب لازمی ہے لیکن غریبوں والے نائٹ کلب ہے. تو جہاں اسلام نہیں ہوگا تو نائٹ کلب زندگی کا حصہ شراب کباب، کیونکہ پھر لائف کا مقصد انجوائمنٹ کے بغیر کچھ بچتا نہیں ہے. تو اب آپ وہاں گئے، آپ نے ایک عجیب دنیا دیکھی. یار یہ تو علی رنگینی ہے، یہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، عیاشی بھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں، ابا پیسے دے کے بیچتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ لینا، اپنے سیمسٹر کی فیس میں دے چکا ہوں. بچہ وہاں جا کے عیاشیوں، کئی بچے ہم نے دیکھے بگڑے، وہاں جا کے ابا نے پڑھائی کے لیے بھیجا، وہ پڑھائی کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگ گئے. اب جب ان کو کوئی بار بار یاد دلائے گا کہ بیٹا تم یہاں آئے نہیں ہو، تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، کتنے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے، ورنہ پاکستان میں لوگ ترس رہے ہیں باہر بھاگنے کے لیے، تمہیں کمپنی نے بھیجا تو تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے. اب مجھے بات بتائیے، عیاشی کس میں، سوچنے میں ہے یا نہ سوچنے میں؟ نہ سوچنے میں مزہ آتا ہے. چھوڑا یار، دیکھیں گے، دیکھا جائے. سوچنے میں تو ٹینشن ہے، کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا، باؤنڈ ہو جاؤ گیا. انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ خواہشات کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عقل کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. ہم جب سے بالغ ہوتے ہیں نا، ہماری عقل اور دل کی خواہشات، ان کا ہمیشہ جھگڑا اور پھڈا ہی رہتا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ سگریٹ پیو کہ نہیں پیو؟ نہ پیو. لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. عقل کا کیا کہتی ہے؟ شراب ہونی چاہیے سوسائٹی میں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں. باہر ملکوں میں آپ دیکھیں وہاں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اکثر شراب پی کے ہی ہوتے ہیں. لیکن دل کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ سب چیزیں لیگل ہونی چاہیے. بہت ساری مثالیں ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ جس ماں باپ اور ماں نے تمہیں پالا تو بڑھاپے میں ان کو پالو یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. جواب دینا، پالو نا. لیکن دل کیا کہتا ہے؟ گوروں کا دل. ہم تو کلچر کے میں باؤنڈ ہوئے ہیں نا تھوڑے سے، اب جمع کرا. ورنہ یہاں بھی دل یہی لوگوں کا کر رہا ہوتا ہے کہ ابا اولڈ ہاؤس میں ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے. ان کا تو کلچر نہیں ہے تو وہ فوراً کہاں لے جاتے ہیں اس کو؟ ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں. تو پوری زندگی ہماری عقل اور دل کے جھگڑوں میں گزرتی ہے. کیسے یہ تم پیدا ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا، حلق میں کیسے اترے گا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں ڈاکٹروں کو نہ گھسنے دو. کچھ چیزیں فطرت نے ہمیں ویسے ہی بتا دی ہیں. آج کل ایک بڑا چرچا چل رہا ہے 24 گلاس پانی پینے چاہیے. مجھ سے لوگ بھائی میں کہتا ہوں یہ پانی کتنا پینا ہے یہ ضروری چیزیں فطرت نے ڈاکٹروں پہ نہیں رکھی ہیں. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پینا پڑ رہا ہے نا. یہ چیزیں فطرت ہمیں خود سکھا دیتی ہے. بلا وجہ کیوں پانی کے گلاس چڑھا کے بیڑا غرق کر رہے ہو اپنا؟ سوری کوئی ڈاکٹر صاحب اختلاف کریں مجھ سے. ہاں کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی بھائی جب پانی کی ضرورت ہوگی فطرت خود بتائے گی. اسی میں ایک اور چیز ایڈ کر رہا ہوں میں، موضوع نہیں ہے میرا. شادی کب کرنی ہے یہ بھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھو آپ، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ. موٹیویشنل اسپیکرز گائیڈ کر رہے ہیں آج کل آ کے نا. ایکچولی یہ شادی کی عمر جو ہے 25 سال ہے، ایکچولی یہ 24 سال، ایکچولی ٹوپی ڈرامہ ہے. شادی کب کرنی ہے یہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں. یہ جبلت میں ڈال دی ہے فطرت نے. جس عمر میں جانوروں کی شادی ہوتی ہے نا اسی میں انسانوں کی بھی شادی ہونی چاہیے. جانور بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی انسان کے لیے بھی یہی ہے. یہ بیکار باتیں اتنے سال میں اور اتنے سال میں، یہ ہم چونکہ انگریزوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے تو وہ فطرت سے ہٹ گئے، تو ہم ان کو دیکھ کے ہم بھی نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں وہ